السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج آپ کے سامنے ایک کامیاب عورت کی باتیں، یعنی ایک عورت یا ایک والد اپنی بیٹی کو کیا باتیں سکھاتا ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ پتہ چل جائے گا۔ اور ایک عورت کو اپنے خاوند کو یا اپنے گھر کو کس طریقے سے مینٹین کری، وہ بھی انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارے اس زمانے میں ایک عورت اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کہتی ہے، جس نصیحت کو اپنی مسکراہٹ اور آنسو سے لپیٹ کر پیش کیا، اے میرے بیٹی، ایک عورت یعنی ایک ماں اپنی بیٹی کو کیا نصیحت کر رہی ہے؟ اے میری بیٹی، اب تیری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، جس زندگی میں نہ تمہاری ماں نہ باپ کی جگہ ہے اور نہ ہی تیرے بہن بھائیوں کی جگہ ہے۔ تم اپنی اس نئی زندگی میں صرف اور صرف اپنے خاوند کے لیے ہوگی، جس میں کوئی اور شرکت نہیں کر سکتا، چاہے وہ خون کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر بات ہے، جب ایک بیوی اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے تو ظاہر بات ہے وہ شوہر ہی کی ہو کر رہتی ہے، کوئی اس میں اس کا ماں باپ نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کے کوئی بھائی بہن وغیرہ ہوتے ہیں، اکیلی ہی جا کر اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے۔ تم اپنے خاوند کے لیے بیوی بن کر ہی رہنا اور ماں کا مقام بھی دینا، اور اسے یہ محسوس کرانا کہ تم اس کے لیے اس کی زندگی میں ہر چیز ہو، یعنی اس کے سامنے اس کی ماں باپ کی خدمت کرنا اور اس کو یہ ظاہر کرانا ہے، اس کو یہ احساس دلانا کہ میں آپ کی زندگی میں آئی ہوں، میری وجہ سے ہی آپ کی زندگی مکمل ہو گئی ہے، میرے بغیر آپ کی زندگی کچھ تھی ہی نہیں۔ یہ ایک ماں نصیحت کر رہی ہے، تم ہی اس کے لیے پوری دنیا ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ مرد بڑے بچے کی مانند ہے، جو تھوڑی سی میٹھی بات سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اگر آپ اپنے شوہر کے سامنے کچھ میٹھی سی بات کریں گی نا، شوہر فوراً سے پہلے خوش ہو جائے گا۔ خاوند کو یہ محسوس نہ کرانا کہ تم نے اس کے ساتھ شادی کر کے اپنے گھر بار یا رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، یہی احساس اس کے اندر بھی ہوگا کہ اس نے اپنے والدین اور گھر بار تمہارے لیے چھوڑے ہیں، لیکن تمہارے اور اس کے احساس میں فرق ایسا ہے جیسا کہ مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کو، آج کل عورتیں کیا کرتی ہیں جب زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں نا، پھر کیا کہتی ہیں، میں نے تیرے لیے، یعنی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے تیری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑا، میں نے تیری خاطر اپنے بھائی بہن کو چھوڑا۔ کیا یہ بات اس شوہر کو نہیں پتہ ہوتی؟ اس شوہر کو بھی پتہ ہوتی ہے، اس کو بھی یہ بات یعنی پتہ لگ رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ بیوی جو ہے میرے پاس آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بھائی بہن کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، کس کی خاطر؟ میری خاطر۔ سمجھ میں آئی نا؟ میں بھی بطور ایک خاوند ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے، جو بیوی میرے پاس آئی ہے وہ میرے بن کر ہی آئی ہے، تو مجھے یہ احساس ہونا چاہیے۔ عورت تو ہمیشہ اپنے والدین کے گھر میں، جس میں وہ پیدا ہوئی تھی اور زندگی کا ایک حصہ بسر کیا تھا، اس کی طرف رجحان ہوتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ شادی کے بعد اپنی نئی زندگی میں اپنے آپ کو اپنائیں، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طبیعت کو اپنے خاوند کی طبیعت جیسی بنائیں، اور جو اس کا نگران اور اس کے بچوں کا باپ بنے گا، یہ تمہاری نئی زندگی ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ آپ اپنی طبیعت کو، آپ کی طبیعت میں اگر مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، اگر اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہے، سمجھ میں آئی نا، تو اپنے خاوند کو دیکھیں کہ اس کا خاوند کیسا ہے۔ اگر اس کا خاوند ٹھیک ہے تو اپنی طبیعت کو اس کے مطابق لے کر آئیں۔ یا مثال کے طور پر آپ کے خاوند میں چڑچڑا پن ہے تو آپ اپنی طبیعت سے اپنے خاوند کی چڑچڑا پن کو ختم کر سکتی ہیں۔ ایک عورت میں اتنا کمال ہے کہ وہ ایک شرابی کبابی بندے کو ولی اللہ بنا سکتی ہے، اور ولی اللہ بندے کو شرابی کبابی بھی بنا سکتی ہے۔ ایک عورت میں اتنی پاور ہے، لیکن اس کو یہ پاور کا احساس نہیں۔ اس کو جب یہ باتیں کرو، آگے سے پھر آپ کو باتیں کہیں گی کہ بھائی یہ ہے وہ ہے، لیکن خدا را اگر یہ ویڈیو عورتیں دیکھ رہی ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ میں اتنی پاور ہے، آپ اپنے شوہر کو نمازی بنا سکتی ہیں، آپ اپنے شوہر کو سمجھ میں نیک بنا سکتی ہیں، آپ اپنے شوہر کو ولی اللہ بنا سکتی ہیں، لیکن تھوڑی سی ہمت دکھانی پڑے گی۔ اے میری بیٹی، اب یہ ایک ماں اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہی ہے، اے میرے بیٹی، تمہارا خاوند تمہارے لیے حاضر اور مستقبل وقت میں کام آئے گا، وہی تمہاری نئی فیملی ہے جس کو بنانے کے لیے تم نے اور تمہارے خاوند نے شرکت کی ہے۔
میں تمہیں یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو بھول جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں کبھی نہیں بھول سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اے میری پیاری محبوبہ، ماں اپنے دل کے ٹکڑے کو کیسے بھول سکتی ہے، مگر میں تم سے یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنے خاوند کو محبت دو اور اسی کے لیے ہی زندہ رہو اور اسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے لطف اندوز ہو۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہی ہے، کیا کیا نصیحت ہے سن بھی لیا آپ۔ آج کل کوئی نصیحت نہیں ہے، آج کل کیا ہوتا ہے، رونا دھونا ہوتا ہے، رونا دھونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فطری چیز ہے، فطرت کی چیز ہے، رونا دھونا آتا بھی ہے، کیونکہ ایک بیٹی یا ایک بہن جو ہے آپ کے گھر میں رہی ہے 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال آپ کے ساتھ رہی ہے، پھر اس کو آپ ایک پرائے مرد کے ہاتھ میں جب دیتی ہیں یا دیتے ہیں، ظاہر بات ہے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ایک ماں کو ایک باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے بیٹی کو سب سے پہلے یہ چیزیں سمجھائیں کہ بیٹی ٹھیک ہے تو ہماری لختی جگر ہے، لیکن ایک نہ ایک دن تجھے بیعت کر ہم نے دینا ہوگا، یعنی تو ہمارے گھر سے چلی جائے گی، لیکن یہ باتیں ہیں، یہ باتیں اپنی سیکھنی ہے، سمجھنی ہے۔ سمجھ میں آ گئی آپ لوگ کو؟ تو آپ حضرت سے بھی میں گزارش ہے، اگر آپ ایک ماں ہیں یا آپ ایک والد ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح کی باتیں سمجھائیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ اور بھی جو ماں باپ ہے وہ اپنی بیٹیوں کو اس طریقے سے ٹرین کریں، تو انشاءاللہ پھر ان کا سسرال جو ہے اپنی بیٹی کے لیے انشاءاللہ جنت جیسا نمونہ پیش کرے گا۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔